پیارے بچوں، کل ہم نے جگر مراد آبادی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی. یعنی آپ نے دیکھا کہ جگر مراد آبادی جو ہے اصلی نام اس کا علی سکندر تھا اور تخلص جگر تھا. 1885 میں اس کی پیدائش ہوئی اور گھریلو تنازع کے باعث اس نے اپنے وطن کو خیر باد کر کے گورکھپور میں گونڈہ چلے گئے. وہاں سکونت اختیار کر لی اور اصغر گونڈوی جو کہ چشمے کا کاروبار کرتے تھے ان کے ایجنٹ بن کے رہ گئے. تو پھر اس کی وفات کے بعد اس نے اس کی بیوی سے نکاح بھی کر لیا. تو وہاں ہی پھر بسنے لگے اور وہ بھی پھر وہاں ہی سپرد خاک ہوا. تو اس کا بھی انتقال 1960 میں ہو گیا. تو آج ہم اس کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کریں گے. جگر مراد آبادی کی استعداد علمی معمولی تھی. استعداد علمی ہم کہتے ہیں کہ علمی قابلیت، اگرچہ اس کی علمی قابلیت کم تھی، البتہ فارسی کا ذوق خاصا تھا. یعنی فارسی کا شوق خاصا تھا، بہت تھا. بچپن سے شعر گوئی کا ذوق تھا. ابتدا میں اپنے والد سید علی نظر، یہ بھی ایک شاعر تھا، سے اصلاح لی. پھر داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور ان کے بعد منشی امیر اللہ تسلیم سے تلمذ کا رشتہ قائم کیا. تلمذ عربی لفظ ہے. تلمذ ہم شاگرد کو کہتے ہیں عربی میں. تلامیذ اس کا جمع ہے. تو اصغر کی محبت نے ان کی شاعری کو جلا دی اور دارالمنصفین کے ارباب علم اور مرزا احسان احمد و اقبال سہیل کے فیوز نے اس سے چمکایا اور جگر کو جگر اور شہنشاہی تغزل بنا دیا. جگر کے کلام کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں جن کے نام یہ ہیں: داغ جگر، آتش گل، شعلہ طور. آخری مجموعے کو کل ہند ساہتیہ اکادمی کے اعزاز سے نوازا گیا. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا. جگر فطرتاً شاعر تھے. ان کے کلام کی خصوصیت دلکشی، دل نشینی، رنگینی، سرمستی، کیف و ترنم ہے. اصغر کی محبت نے اس میں تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی ہے. ابتدا میں اسے آشامی و سرشاری کی وجہ کبھی کبھی لغزش بھی ہو جاتی تھی، یعنی خطا بھی ہو جاتی تھی، مگر ترک و توبہ کے بعد کلام کے حسن، اس کی نشتریت، اس کی سادگی اور اس کی موسیقیت و ترنم نے جگر کو اردو کا حافظ بنا دیا. ان کی آواز میں بلا کا رس اور شیرینی تھی. جب وہ ہمتاً شعر بن کر غزل سناتے تو وہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. خاص و عام میں ان کی یہ مقبولیت محض خوش آوازی کی مرہون نہ تھی، بلکہ شعر کی معنوی خوبیاں، ان کے الفاظ کا درست ہونا، خیال کی بلندی اور جذبے کی فراوانی داد سخن دینے پر مجبور کرتی تھی. حال ہی کے مقدمے کے بعد اردو غزل
ناپسندیدہ سی شے تصور کی جانے لگی تھی۔ جگر نے اسے پھر سے اردو کی محبوب ترین صنف سخن بنا دیا۔ تو یہ تھا جگر مراد آبادی کی حالات زندگی اور شاعرانہ عظمت پر تھوڑا سا بہت جانکاری۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی غزلیات پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔